اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 21، 7 اور 8 ہجری کے اہم واقعات۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 اور 8 ہجری کے متعدد واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو، محرم 7 ہجری۔ نمبر 2، عمرۃ القضاء، ذی قعدہ 7 ہجری۔ نمبر 3، جنگ معوطہ، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ نمبر 4، تحریم شہد 7 یا 8 ہجری۔ نمبر 5، ایلا کا واقعہ 7 یا 8 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو۔ غزوہ احزاب اور مدینے سے اخراج کے بعد یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ یہاں بھی سرداران یہود نے مسلمانوں کے خلاف پخت و پزک جاری رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد نے انہیں نئی راہ یہ سجھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا جائے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو محرم سن 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن اسم سے ملا، جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض راویوں نے اسے یہودی کہا ہے اور بعض نے منافق اور یہود کا حلیف، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ وہ بنی زریق میں سے تھا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بنی زریق یہودیوں کا کوئی قبیلہ نہ تھا، بلکہ خزرج میں سے انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ اس لیے یا تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اہل مدینہ میں سے یہودی ہو گئے تھے، یا یہود کا حلیف ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے اسے بھی یہودی شمار کر لیا۔ تاہم اس کے لیے منافق کا لفظ استعمال ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر وہ مسلمان بنا ہوا تھا۔ تفیب القرآن، جلد 6، صفحہ 554۔ یہودیوں نے اس جادوگر سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو، یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زور کا جادو کرو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن اسم نے خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا ذی ازروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ ابتدا میں کھجور کا خوشہ ایک غلاف کے اندر ہوتا ہے، اور نر کھجور کے غلاف کا رنگ انسان کے رنگ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور اس کی بو انسان کے مادہ منویہ جیسی ہوتی ہے۔ تفہیم القرآن، جلد 6، صفحہ 554۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ بھولتے چلے جا رہے تھے
کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تھے مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑھی ہو۔ ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی، اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پائتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا، انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا، لبید بن اسم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا، کنگھی اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا، بنی زریق کے کنویں میں ذی اروان یا زروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا، کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس الزرقی اور قیس رضی اللہ عنہ بن محسن الزرقی یعنی بنی زریق کے یہ دو اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھ ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موضوعتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی، پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔
یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں قادح ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ سورہ الاعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزارہ آدمیوں کے اس پورے مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ سورہ اعراف آیت 116 اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، ذرا اپنا عصا پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 103 تا 104، سورہ طٰہٰ آیات 66 تا 69۔ رہا یہ اعتراض کہ یہ تو کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سحر زدہ آدمی کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار آپ کو سحر زدہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ کسی جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کر دیا ہے، اور اسی پاگل پن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور جنت و دوزخ کے افسانے سنا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایسے معاملے پر سرے سے چسپاں ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اوہام کے قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، مگر سائنٹیفک طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوتی ہیں۔ اس طرح کی توجیہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز ہی کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھرتھری چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھیں، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حواس جادو کی اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت 102 میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی
تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، مگر جو چیز ہزارہا سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام میں جھاڑ پھونک کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو یہ جھاڑ پھونک بجائے خود مؤثر بھی ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے تفہیم القرآن جلد ششم صفحہ 557 تا 562۔ عمرہ قضا۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیتے ہوئے سورہ الفتح میں فرمایا تھا، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ سورہ فتح آیت 27۔ اس وقت بظاہر اسباب اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر نہ آتی تھی، اور اسی لیے جب معاہدہ تحریر کیا جا رہا تھا تو یہ معاملہ بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ مگر اب ٹھیک 1 سال بعد اس خواب کی عملی تعبیر کا وقت آ پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ذی-قعدہ سن 7 ہجری میں پورا ہوا۔ تاریخ میں یہ عمرہ عمرۃ القضا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی-قعدہ کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام کو عمرے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ صراحت بھی فرما دی کہ یہ سفر صلح حدیبیہ کی اس شرط کے مطابق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی آئندہ سال عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکے میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ پرتلوں میں صرف ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب ساتھ نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان بھی عمرہ قضا کے ارادے سے روانہ ہوئے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزشتہ سال ادائے عمرہ سے روکا گیا تھا۔ مزید افراد شامل ہونے سے عازمین عمرہ کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زائرین عمرہ نے کچھ ہتھیار، نیزے، تیر، زرہ، ڈھال وغیرہ بھی احتیاطاً ساتھ رکھ لیے تھے، مگر مکہ کے قریب پہنچ کر یہ سب ہتھیار ایک جگہ رکھ دیے گئے۔ اہل ایمان نے اپنے ساتھ صرف ایک تلوار رکھی، وہ بھی نیام میں، ازروع معاہدہ اس کی اجازت تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صحابہ کرام نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہ مکے کے نواح میں پہنچے اور اہل مکہ نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ مکے سے نکل گئے اور عارضی طور پر جبل قیقیان پر جا مقیم ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے دار الندوہ میں جا کر قیام کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو صف در صف کھڑے ہو کر آپ کو دیکھنے لگے۔ عبداللہ بن رواحہ مکے میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقہ کی مہار پکڑے ہوئے یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے: او منکرین توحید و رسالت کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو اور الگ ہٹ جاؤ، دنیا کی ساری خیر و فلاح رسول اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ اے پروردگار، میں ان کے تمام اقوال پر یقین رکھتا ہوں اور انہیں مانتا ہوں، انہیں مان کر ہی اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہوں۔ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے عمرہ ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سفر میں بحالت احرام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث سے عقد نکاح کیا۔ ابن ہشام کے مطابق عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب نے
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ مہر میں خود 400 درہم بطور مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ادا کیے۔ ابن اسحاق کے مطابق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حسب معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل گئے اور اپنے مولا ابو رافع کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے۔ جب آپ مقام صرف میں پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں پہنچ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں شادی کی رسم منائی۔ ذی الحجہ سن 7 ہجری میں مکے سے مدینہ واپس پہنچ گئے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور کلید بردار مکہ عثمان بن طلحہ نے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔